وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے، ایک ایسی آیت کے بارے میں بتائیں مجھے قرآن مجید کی، ایک ایسی آیت جس کی زبان ہے اور ہونٹ ہیں۔ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جس کی زبان ہے اور ہونٹ ہیں، اور ہم اسے اکثر کو پتہ ہے اس آیت کے بارے میں، امید ہے کہ آپ سب کو ہی پتہ ہوگا، لیکن اتنی اہمیت والی آیت ہے کہ اس کے بارے میں اس گروپ میں نے سمجھا کہ ضروری ہے کہ ہر کسی کو یاد دلایا جائے اور بتایا جائے۔ کس کس کو پتہ ہے ایسی آیت جس کی زبان ہے اور ہونٹ ہیں؟ چلیں ایک اور ہنٹ، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے یہ۔ چلیں میں آپ کو حدیث ہی سنا دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم، یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی ابن کعب ظاہری بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، تو ادب میں بھی انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، میں کیسے بتاؤں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اصرار کیا، ان سے بار بار پھر یہی پوچھا کہ مجھے بتاؤ سب سے عظیم آیت قرآن کی کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آیت الکرسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دی کہ بے تمہارا علم مبارک ہو، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان لہا لسانا و شفتین، اس کی زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں، تقدس الملک، یہ ملک کی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیس پاکی بیان کرتی ہے، عند سائق العرش، عرش جو ہے اللہ رب العزت کا عرش اس کی پیر کے پاس، اس کی ساق کے پاس، پیر کے پاس یعنی سمجھ لیں وہاں پر ہوتی ہے، اور یہ اس کی زبان اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اس کے دو ہونٹ ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی پاکی تقدیس بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کرتی ہے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، یہ اللہ رب العزت کا راز ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے بولنے کی طاقت دے دے، جس کو چاہے چلنے کی طاقت دے دے۔ قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے نا کہ انسان کے ہاتھ اور پیر اور آنکھیں، منہ، زبان بولے گی، کیسے بولے گی؟ بولے گی کہ کہے گا کہ تم میرے خلاف باتیں کر رہی ہو، تو بولے گی کہ جس نے ہر کسی کو بولنے کی طاقت دی، آج اس نے مجھے بھی طاقت دی ہے بولنے کی، مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جو طاقت چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے دے سکتا ہے۔ تو خیر مسئلہ یہ تھا کہ اس آیت میں نے سستی بھی دیکھی ہے لوگوں میں، خاص طور پہ اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کو بھی خاص طور پہ سختی کے ساتھ یہ آیت یاد نہیں کرائی جاتی۔ اچھا اگر کسی کو یاد بھی ہے تو اس نے دن میں کب کب پڑھنی ہے، وہ خاص موقع کب کب ہیں، یہ نہیں بتایا جاتا۔ اس آیت سے تو چپک جانا چاہیے، بندے کو چپک جانا چاہیے بالکل ہی، یعنی جیسے گلو اور ایلفی چپکتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو سکے کوئی تو اس آیت سے چپک جانا چاہیے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ، بلکہ اپنی زندگی کو اس کا حصہ بنا دینا چاہیے۔ ایک شیخ ہیں جو پاکستان میں زیادہ تر یہ جن، جادو اور اس کا جو ہے نا علاج کرتے ہیں، تو ان کا میں سن رہا تھا انٹرویو، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک جن کو مسلمان کیا، ایک جن مسلمان ہوا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے بارے میں بتاؤ، آیت الکرسی کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ یعنی انہوں نے پوچھا شاید کہ تم اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو آیت الکرسی سے؟ کہتے ہیں ہمارا اثر جو اس کو نماز کے بعد پڑھتا ہے نا، اس کے اوپر ہمارا اثر کم ہو جاتا ہے، یہ وہ بتا رہے تھے۔ کہتا ہے کچھ ایسا دائرہ سا آگ سا بن جاتا ہے کہ ہم اس کی طرف جا ہی نہیں سکتے، اس پہ وار ہی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، یہ اس جن نے بتایا جو مسلمان ہوا تھا۔ اور ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کو دخول جنت سے کوئی چیز، یعنی جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں رک سکتی سوائے موت کے، بس اس کی موت بیچ میں ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں اس کی موت ہے، یہ سمجھ لیں۔ یہ کوئی مس کرنے والی چیز ہے، اتنا بڑا فائدہ ہر فرض نماز کے بعد ہم نے ضروری پڑھنی ہے۔ اچھا اسی طرح میں اور حدیثیں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں ٹائم لگ جائے گا، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ساری حدیثوں میں ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن
آپ نے نمازوں کے بعد ضروری پڑھنی ہے۔ گھر میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے گی، اس کی دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو عظیم سب سے بہترین آیت ہے قرآن کی، اور وہ نہیں پڑھی جاتی ایک گھر میں مگر شیطان وہاں سے چلے جاتا ہے۔ تو گھر میں، اور ایک اور حدیث بھی ہے اس سے بھی مفہوم یہ ملتا ہے، تو علماء نے اس میں بھی کہا کہ گھر میں صبح یا رات میں ضرور الگ سے ایک دفعہ کم از کم یہ آیت الکرسی پڑھیں۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ حدیث ہے، جس کو نہیں پتہ اس کے لیے میں بتا دیتا ہوں، اور جس کو پتہ ہے اس کی یاد دہانی ہو جائے گی۔ یہ عبداللہ بن ابی ابن کعب یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا، ابی ابن کعب نے، کہ ان کے پاس ایک ویسل ہوتا تھا، ایک کٹوری یا ایک ٹوکرا یا اس طرح سے ایک ویسل ہوتا تھا جس میں وہ اپنے کھجور رکھتے تھے۔ اب وہ نوٹس کرنا شروع ہوئے کہ یہ کھجور تو باہر پڑے ہوتے ہیں لیکن یہ روز کم ہوتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں، کھجور کم ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب میں نا اس کی گارڈ کروں گا، اس کو میں دیکھوں گا، چھپ کے دیکھتا ہوں کہ کون آتا ہے، یہ کہاں سے کم ہو رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے یہ۔ کہتے ہیں جو میں نے جب اس کو گارڈ کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بیسٹ، ایک غول، ایک درندہ ٹائپ کا کچھ شخص آیا، جو اس کی عمر لگ رہا تھا کہ وہ اس کے ٹین ایج عمر میں ہے، ٹین ایج عمر کی طرح ہے، یعنی سمجھے 13 سے 20 سال کے درمیان کیسے ہوگا۔ کہنے کہ میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے مجھے جواب دیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم جن ہو یا انسان ہو؟ تو اس نے کہا جن ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ جب اس نے اپنا ہاتھ دکھایا تو اس کے اوپر بال، ایسے نہیں جیسے کتے کا ہاتھ ہوتا ہے اس طرح کا تھا، فر کے ساتھ، بالوں کے ساتھ۔ میں نے پوچھا کہ کیا سارے جن ایسے ہی لگتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں کسی جن کو نہیں جانتا لیکن میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، یعنی میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور جنوں میں ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا پھر تم یہ کیوں کر رہے ہو جو تم کر رہے ہو، یعنی میرے ادھر سے کھا کیوں رہے ہو، ادھر سے کیوں نکال کے جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ صدقہ دینے کے لیے، چیریٹی کرنے میں بہت آگے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ چیریٹی دی جائے، تو ہمارا دل تھا کہ ہم آپ کے اس کھانے میں سے شریک ہوں، اس کو کھائیں، یہاں سے کھائیں۔ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا ہمیں کیا چیز ہے جو تم سے بچائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت الکرسی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا اگلے دن تو انہوں نے کہا صدق الخبیث، اس خبیث نے سچ کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جھوٹا ہے لیکن کہا سچ۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ شیطان آیا تھا ان کے پاس، اور جب آخر میں پکڑا گیا تو اس نے کیا کہا کہ جو رات کو سونے سے پہلے تک آیت الکرسی پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کے پاس ایک پروٹیکٹر بھیج دیں گے، ایک محافظ بھیج دیں گے، جو صبح تک کوئی شیطان اس کے پاس نہیں آ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا ضروری ہے، آپ کو میں بتا نہیں سکتا کتنے واقعات آج کل ہو رہے ہیں دنیا میں، خاص طور میں پاکستان میں تو بہت زیادہ جن اور جادو کے، یعنی مجھے فون آتے ہیں کچھ لوگوں کے، پریشان ہیں، کسی کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی، اچھا خاصا بندہ چلتے پھرتے ایک دم سے عقل سے بالکل پیدل ہو گیا، یعنی اس کی ایک دم سے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، باتیں عجیب سی کرنا شروع ہو جائے، کسی کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، کسی کا ذہن خراب ہوا، کسی کو ڈپریشن ہو رہی ہے، اور اذکار کو یہ پکڑنا اس لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہم لوگ بس ایک دفعہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ خاص خیال رکھیں کہ دن میں، رات میں ایک دفعہ ضرور کبھی پڑھیں، 5 نماز کے بعد اس کو ضرور پکڑ لیں کہ 5 نماز کے بعد ضرور پڑھنا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی اس کو خاص بچوں کو بول کے اور پھر ان سے سنے بھی کہ پڑھ رہے ہیں، ان کی عادت ڈلوائیں، اور خود بھی آیت الکرسی کو ضرور پڑھیں، اس میں عظیم فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس آیت کو اور جو ایسی آیتیں ہیں اور جو ایسے عمل ہیں جو اللہ رب العزت کو پسند ہے اور ہم سب کے لیے عظیم فائدے والے ہیں، ان سب کو سیکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔